بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. سمین علیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مع علی وعلی مع القرآن صلوات. عزیزان گرامی، عشرہ اول 2024 سن کے حوالے سے عزا خانہ رضوی ہاؤس میں ہماری یہ پہلی مجلس نشست ہے اور نوکری کے حوالے سے یہ 8واں سال. الحمدللہ سال گزشتہ عقیدہ توحید پہ گفتگو ہوئی تھی اور مجھے تو اپنے ایک ایک لفظ کا ابھی تک ذہن میں دوڑ رہے ہیں. اور ویسے بھی عادت ہوتی ہے میری کہ جب ایک مجلس ہوتی ہے تو بھی گھر جا کے جب ذہن میں وہ باتیں دوڑتی ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ بہت کچھ رہ گیا کہنے کو. اور عشرے میں تو اور بھی احساس ہوتا ہے کہ بہت کچھ رہ گیا. سال گزشتہ عقیدہ توحید پہ ڈسکس ہوئی تھی، اس میں بھی بہت کچھ رہ گیا. میں نے اس سال چاہا کہ پھر عقیدہ توحید بیان کروں، بسم اللہ. لیکن زوبی حیدر صاحب شام تک پوچھتے رہے کہ موضوع کیا ہے. تو ان و کرہن موضوع بھی بتا دیتا ہوں اور آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے سرنامہ کلام سے. لیکن وضاحتاً میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو سرنامہ کلام سے موضوع اٹھایا ہے وہ ہے قرآن اور علی. کیا بات، واہ واہ واہ، بآواز بلند تر صلوات. ماشاءاللہ. یعنی چیدہ چیدہ جو گفتگو ہوگی وہ ہوگی قرآن اور علی کے حوالے سے، لیکن جو ضمناً باتیں ہوں گی وہ ہوں گی قرآن اور علی رسالت اور توحید کیسے ثابت کرتے ہیں. گویا دو موضوع میں ایک ساتھ چلاؤں گا. اور رات میری گفتگو ہوئی تھی ضامن بھائی سے اور زوبی حیدر سے کہ میں نے 7 نہیں پڑھنا اس بار، تو وہ عشرہ بھی میں نے یہیں پڑھنا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. تو ایک مجلس میں 2 مجلسیں میں نے پڑھنی ہے. آج تو سلام دعا کرنے آیا ہوں، کل سے میرا موضوع شروع ہو جائے گا اور ٹھیک 10 بجے مجھے بٹھائیے گا. اترنا پھر میری مرضی کا ہے، کیونکہ 2 موضوع چلیں گے تو پھر میں منبر اپنی مرضی سے چھوڑوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ 10 بجے اگر میں بیٹھوں تو ایک صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد کی پاک. ویسے بھی چاند رات کو جو مجلس ہوا کرتی ہے جہاں بھر میں جا بجا ہوا کرتی ہیں تو وہاں پر انٹروڈکشن ہی ہوتا ہے موضوع کا. میں آپ کا زیادہ
وقت انٹروڈکشن میں نہیں لوں گا، لیکن اتنا آغازاً عرض کروں گا کہ پورا قرآن قصیدہ ہے محمدوں کے گھر کا۔ واہ واہ بے شک آپ مجھ سے جڑ جائیے، بسم اللہ پورا قرآن قصیدہ ہے محمدوں کے گھر کا۔ جو شاعری سے شغف رکھتے ہیں ان کو لطف آئے گا کہ قصیدے میں ایک ہوتا ہے مطلع، ایک ہوتا ہے مقطع۔ واہ واہ قرآن قصیدہ محمدوں کا گھر، یعنی محمدوں کے گھر کا قصیدہ ہے، قصیدہ محمد و آل محمد ہے۔ اس قصیدے کے مطلع کا نام ہے آیت تطہیر، واہ واہ اور مقطع ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ کیا بات، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی پاک ذات پر۔ واہ صحیح بات، تو میں نے مطلع سے چلنا ہے، مقطع تک آنا ہے۔ ہاں ہاں میں نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ان 10 دنوں میں پورا قصیدہ پڑھ کے سنانا ہے کہ قصیدہ علی ہوگا اور تذکرہ توحید اور رسالت کا ہوگا۔ بسم اللہ توجہ ہے نا بابا؟ بسم اللہ لیکن آج چونکہ علی القرآن مع علی، قرآن مع علی مع القرآن کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کریں کہ ایک ہم پہ الزام تراشی ہوا کرتی ہے اور ہوتی رہی ہے تسلسل سے۔ کل رات 3 ساڑھے 3 بجے 4 بجے بچے شاید آئے ہوئے ہیں، وہ آئے تھے کچہری پہ، تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہم جہاں کام کرتے ہیں وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ وہ 4 بچے تھے، نوجوان تھے، شاید آ جائیں گے بھی۔ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں، وجہ کیا بتاتے ہیں؟ کہا ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یا علی مدد کہتے ہیں، اور ہم جیسے ہی یا علی مدد کہتے ہیں تو وہ غصے میں آ کر یا چڑھ کر فوراً ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کافروں والے کام، یہ مشرکوں والے کام، کیا ہے یا علی مدد؟ یہ بیماری آج کی بیماری نہیں ہے، بہت پرانی ہے، بے شک اور ہم نے یا علی مدد ناد علی سے لی ہے۔ واہ میں نے ان بچوں کو کہا تھا کہ رات آئیے گا، ہم نے یا علی مدد جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہ ناد علی سے لی ہے، اور ناد علی سب کے پاس تصدیق شدہ ہے، کیا بات، لیکن ناد علی پر بھی حملے ہوئے ہیں۔ پہلا حملہ ہوا تھا مامون کے دور میں، دوسرا حملہ ہوا تھا متوکل کے دور میں، لیکن ان ادوار میں ائمہ موجود تھے، امام موجود تھے، اور ناد علی کا تحفظ ہوا ائمہ کے ہاتھوں۔ پھر جو بہت سخت اور سنگین حملہ ہوا تھا وہ ہوا تھا اورنگزیب اور جہانگیر کے دور میں، مغل بادشاہوں کے دور میں ہوا تھا، جب آقا نور اللہ شوستری کو، جو مجھے تسلسل سے سنتے ہیں انہیں یاد ہو گئے اس بزرگ عالم کا نام، آقا نور اللہ شوستری، یہ اسی دور کے عالم ہیں، اور ان کو اورنگزیب کے دور میں سزا ہو گئی تھی پھانسی کی، یعنی سلفی جو تھے ان کا بول بالا ہو گیا، حکومت تک رسائی ہو گئی، اور بادشاہ کو کسی نہ کسی طرح اپنے باتوں میں لے آئے اور کہا یہ جو نور اللہ شوستری ہے قاضی ہے، یعنی وہ حکومت کا چیف جسٹس تھا، قاضی القضاء تھا نور اللہ شوستری، اس کو سزا دلائی گئی، سلفیوں نے سزا دلوائی، جیل ہو گئی۔ جب جیل ہو گئی تو جہانگیر بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ نور اللہ شوستری کو پھانسی ہو، سزا ملے، تو ایک دن سلفیوں کو بلایا، پورے جتھے کو بلایا، جماعت کو بلایا، کہا
تم جس پہ الزام تراشی کر رہے ہو کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، اس کو سنا بھی ہے تم نے؟ تو سلفی ملاؤں نے کہا کہ جی اس سے کیا سننا، وہ تو اللہ کی جگہ پہ علی کو بلاتے ہیں اور یہ علی کو ہی اللہ سمجھتے ہیں۔ کہا اچھا یہ بات ہے۔ اب جہانگیر دل میں نہیں چاہتا تھا کہ نور اللہ کو سزا ہو گئی تھی بہرحال، تو جہانگیر نے کہا پھر ایسا کیوں نہ کریں کہ نور اللہ شوستری کو بھی بلائیں، اس سے بھی پوچھیں کہ وہ علی کو اللہ کیوں کہتا ہے۔ توجہ ہے نا بابا؟ نور اللہ شوستری کو بلایا گیا، ایک طرف پورا لشکر بیٹھا تھا سلفیوں کا، ایک طرف یہ لشکر نما علی کا اکیلا مومن بیٹھا تھا۔ اور نور اللہ شوستری نے جو کمال کیا وہ یہ کیا کہ ساری گفتگو بادشاہ سے کی ہے، سلفیوں سے نہیں کی۔ بادشاہ نے کہا قاضی آپ پر ایک الزام ہے کہ آپ علی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے مدد نہیں مانگتے، کیا یہ بات سچ ہے؟ قاضی نے کہا ہاں یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہم مدد کے لیے علی کو بلاتے ہیں۔ تو جہانگیر نے کہا کہ کیوں؟ اللہ کو کیوں نہیں مدد کے لیے بلاتے؟ علی کو مدد کے لیے کیوں بلاتے ہو؟ تو قاضی نے کہا ہم علی کو اپنی مرضی سے مدد کے لیے نہیں بلاتے، اللہ کے کہنے پہ علی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ تو جیسے نہ کہا تو وہ سلفی شور مچانے لگے، کہا بادشاہ سلام ہم نے کہا نہیں کہ یہ علی کو ہی بلواتے ہیں مدد کے لیے۔ تو قاضی نے کہا بادشاہ سلامت ان سے کہیے کہ یہ مدد کے لیے کس کو بلاتے ہیں؟ تو سلفیوں نے کہا ہم تو اللہ کو بلاتے ہیں۔ اب بات ٹرائنگل میں ہو رہی تھی، یعنی قاضی بات کر رہا تھا جہانگیر سے، جہانگیر بات کر رہا تھا سلفیوں سے۔ تو کہا اللہ کو بلاتے ہیں ہم مدد کے لیے۔ کہا اچھا اللہ کے لیے مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ پھر قاضی نے کہا بادشاہ سلامت پھر ان کو کہیں کہ یہ اپنا اللہ سنبھالیں، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ توجہ تھی بھی بابا تمہاری؟ یہ اپنا اللہ سنبھالیں، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا آپ کیا پڑھیں گے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک۔ کہا بادشاہ سلامت ان سے اس کی معنی پوچھئے، مطلب پوچھئے اس آیت کا کیا ہے؟ کہا ساری قدرت ہے اللہ کے ہاتھ میں، سارا ملک ہے اللہ کی قدرت میں۔ جیسے ہی سلفیوں نے کہا سارا ملک ہے اللہ کی قدرت میں، تو قاضی نے کہا بادشاہ سلامت یہ لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ تحریف قرآن کرتے ہیں، یعنی قرآن میں رد و بدل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ اب آپ ہی ملاحظہ کریں کہ تحریف کون کر رہا ہے؟ جب ایک آیت واضح ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، جب واضح طور پر لفظ ید آیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ۔ یہ ہاتھ کی جگہ پر قدرت لفظ ڈال کے تحریف نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ تو بادشاہ تھا، کہا جی ہاتھ کو ہاتھ کہو نا، قدرت کیوں کہتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے سائیں ہم ہاتھ کہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کیا اللہ کا ایک ہی ہاتھ تھا؟ ایک ہاتھ والا اللہ تھا؟ تو قاضی نے کہا نہیں جی دو ہاتھ تھے۔ ہتھن وارو اللہ بدو، اللہ کا ایک ہاتھ نہیں تھا، اللہ کے دو ہاتھ تھے۔ پھر آیت پڑھی آدم علیہ اور شیطان والی، کہ شیطان کو کہا ما منعک تسجد کا،
تجھے کس نے سجدہ کرنے سے منع کیا؟ جسے خلقت ہو بیدیا، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا، دونوں ہاتھوں سے خلق کیا۔ تو قاضی نے کہا سرکار ان سے پوچھئے یہ اللہ کے دو ہاتھ کون سے تھے؟ اب اگر کہتے ہیں خلقت بتا رہا ہے اللہ، تو خلقت لفظ پہلے ہی موجود ہے۔ اگر کہتے ہیں قدرت، تو قدرت تو ہاتھ میں آ گئی۔ اب کیا کریں؟ ملا چپ ہو گئے۔ قاضی نے کہا سرکار کوئی اللہ ڈھونڈو جس کے ہاتھ ہے، یا کوئی ہاتھ ڈھونڈو جسے اللہ اپنے ہاتھ کہہ رہا ہے۔ کہا اچھا اللہ کے دو ہاتھ ہو گئے۔ بادشاہ شرابی تھا، سیدھی سی بات ہے۔ کہا اچھا اللہ کے دو ہاتھ تھے؟ کہا اللہ کا چہرہ بھی تھا، خالی دو ہاتھ نہیں تھے، اللہ کا چہرہ بھی تھا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس نے پڑھا۔ کہا سرکار ان سے پوچھئے وہ کون سا چہرہ ہے جو بچ جائے گا فنا سے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو سلفیوں نے کہا سرکار یہ تو اللہ خود اپنے لیے کہہ رہا ہے۔ تو قاضی نے کہا سرکار ان سے پوچھئے کہ یہاں پر اللہ کو اتنی بھی عربی نہیں آتی جتنی ان کو آ رہی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، لِل رب کا کیوں نہیں کہا؟ گل ہے بابا۔ وجہ رب کل کیوں کہا؟ رب کا، تیرے رب کا چہرہ کیوں کہا؟ تیرا رب کیوں نہیں کہا؟ تیرا رب کہہ دیتا۔ یہ چہرے کی بات چل رہی ہے۔ کہا اچھا اللہ کا چہرہ بھی تھا؟ کہا اللہ کو آنکھیں بھی تھی۔ قاضی نے کہا خالی چہرہ نہیں تھا، اللہ کو آنکھیں۔ کہا کیسے؟ وہ کشتی نوح والی آیت پڑھی کہ میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ کہا اللہ کو آنکھیں بھی تھی۔ اب قاضی نے کہا سرکار ان سے پوچھئے وہ ہاتھوں والا، چہرے والا، آنکھوں والا اللہ کون سا ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں آنکھوں والا اللہ ہے، چہرے والا اللہ ہے، ہاتھوں والا اللہ ہے، تو مشرک بن جائیں گے۔ گل ہے بابا۔ اگر مانتے ہیں کہ ہاں اللہ ہاتھوں والا ہے، چہرے والا ہے، آنکھوں والا ہے، تو مشرک بن جائیں گے۔ کہا سرکار یہ اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہے۔ اب قاضی نے کہا سرکار یاد رکھیے جہاں خدا صرف فقط اپنی بات منوانا چاہتا ہے، وہاں کوئی آیت میں ایسا لفظ نہیں رکھتا کہ پڑھنے والے کا، قاری کا ذہن کسی اور طرف جائے۔ لیکن جب اللہ اپنی بات کرتا ہے اور قاری کا ذہن کسی اور طرف راغب کرنا چاہتا ہے تو اللہ جان بوجھ کر ایسے لفظ رکھتا ہے۔ بادشاہ نے کہا مثال دیجئے۔ کہا مثال موجود ہے کہ ایک صلوات پڑھیں محمد عالم وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جب اللہ اپنے لیے کہتا ہے تو کوئی ایسی بات آیت میں شامل نہیں کرتا کہ قاری قرآن کا ذہن کہیں اور طرف مڑ جائے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی ہے جو قدیر ہے کل شے پر۔ لیکن جہاں اللہ اپنی تعریف میں قاری کا ذہن کسی اور ہستی کی طرف موڑتا ہے تو یہی آیتیں پڑھتا ہے جو میں نے پڑھی ہیں۔ کہا پھر وہ کون ہستی ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے؟ کہا ہمارے پاس تو ایک ہی ہے۔ کہا کون سی؟ کہا سرکار جب کوئی مامار کھچا چاہتا ہوتا ہی رازو گھر بناتا ہے، محل بناتا ہے، اسے راستوں کا پتہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ راستے کہاں سے کہاں جاتے ہیں۔ کہا یہ تو معلوم ہے۔ کہا میں پہلی آیت پڑھوں گا پھر ان سے پوچھئے پھر بتاتا ہوں۔ کہا آیت پڑھیے۔ قاضی نے کہا اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو خلق کیا، ہم نے
لقد خلقنا السماوات، ہم نے خلق کیا زمینوں اور آسمانوں کو 7 دنوں میں. 7 دنوں میں. وہ بات یاد ہے نا کہ اللہ جب بندے کی طرف کسی کا ذہن موڑتا ہے تو دوسرا الفاظ رکھتا ہے، جب اپنی طرف ذہن موڑتا ہے تو الگ الفاظ رکھتا ہے. کہا اللہ کہہ رہا لقد خلقنا السماوات والارض فی 6 ایام، ہم نے زمین اور آسمان کو 7 دنوں میں خلق کیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے 7 دنوں میں خلق کیا. وہی قرآن بتا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں جب بھی کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن فیکون. کیا سرکار ان مولویوں سے پوچھیں کیا یہ دونوں آیتیں قرآن میں موجود ہیں کہ ایک جگہ پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین و آسمان 6 دنوں میں خلق کیے، اور دوسری جگہ پہ اللہ کہہ رہا ہے جب بھی میں خلق کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن فیکون. مولویوں نے کہا دونوں آیتیں ہیں. تو کہا کہیں تضاد تو نہیں ہو رہا، اللہ کی گفتگو میں تضاد تو نہیں ہو رہا. ایک جگہ پہ کہہ رہا کہ میں تو ارادہ کرتا ہوں اور کن کہتا ہوں فیکون ہو جاتا ہے، پھر دوسری جگہ پہ یہ 6 دن لگا رہا ہے. کن فیکون میں 6 دن تو نہیں لگتے نا بابا، گالایو چپ چپ چھو اٹھائیو خیر تا ہے. 6 دن کیوں لگتے ہیں کن فیکون میں؟ قاضی جہانگیر نے کہا آپ بتائیں. مولویوں نے نہیں بتایا، آپ بتائیں. کہا سرکار اس لیے اللہ نے جب کہا نا میں ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن فیکون، یہ اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہے. جب اللہ اپنی ذات کی طرف قاری قرآن کا ذہن موڑتا ہے تو کہتا ہے میں ارادہ کرتا ہوں کن فیکون کا. لیکن جب اللہ ان کی بات کر رہا ہوتا ہے جن کے وسیلے سے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے تو کہتا ہے 6 ایام، 6 دنوں میں. بادشاہ نے فوراً، بادشاہ تھا نا، کہا یہ 6 دن، اچھا خلق بھی خود ہی کرا رہا ہے تو پھر 6 دن کیوں کہا؟ اگر وہ ایسے ہی پاورفل ہستیاں تھیں تو پھر 6 دن کیوں کہا؟ قاضی نے مسکرا کر کہا اس لیے کہا کہ توحید میں اور بندے میں فرق آ جائے، علی میں اور بندے میں فرق آ جائے. علی نے زمین اور آسمان خلق کی، 6 دن لگا دیے. اللہ جب کرتا ہے تو کن فیکون کہہ دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. اب بادشاہ نے کہا میں کیسے مانوں کہ 6 دن میں علی نے زمین اور آسمان خلق کیے؟ کہا سرکار جو معمار ہوتا ہے اسے راستوں کا پتہ ہوتا ہے. کہا بالکل ہوتا ہے. کہا کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہے مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. علی نے خلق کیے تھے تو کہہ رہا ہے نا کہ میں زمین و آسمان سے زیادہ. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. یہ تھا. حالانکہ مناظرہ بہت بڑا تھا، یہاں پر صحابہ کا بھی تذکرہ ہوا تھا، ناد علی کا بھی تذکرہ ہوا تھا، لیکن میں نے صحابہ کا تذکرہ یہاں نہیں چھیڑنا، وہ علیحدہ مباحثہ ہے. یہاں صرف یہ چھیڑنا تھا کہ ہم نے یا علی مدد کیوں کہتے ہیں ہم. اب کہا قاضی نے سرکار یاد رکھیں ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ ہم یا علی مدد کہیں. کہا کیسے؟ کہا جب بدر احد ہوئی تھی تو ناد علی اتری تھی. مجھے ان مولویوں سے پوچھ کے دیں کہ 39 دن جب لگے تھے، خیبر میں بھی اتری تھی اور احد میں بھی اتری تھی، 2 مرتبہ اتری ہے ناد علی. کہا جب خیبر میں 39 دن لگے تو کیا رسول خدا نماز نہیں پڑھتا تھا 39 دن؟ بادشاہ نے کہا بالکل پڑھتا ہوگا، صحابہ کرام پڑھتے ہوں گے. تو قاضی نے کہا کیا پڑھتا ہوگا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہی ہے نا ایک دلیل مولویوں کے پاس کہ جی یا علی مدد نہیں کہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی مدد کرتا ہے. کہا رسول خدا جب 39 دن تک کہہ رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین
کیا اللہ نے مدد کیوں نہیں کی رسول خدا کی 39 دن تک؟ صحابہ کی مدد کیوں نہیں کی؟ اور پھر تیسری بات یہ کہ علی جو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی تلوار 70 نسلوں تک کو جانتی ہے، اسے اتنے فاصلے پر پتہ نہیں چلا کہ 39 دن تک کا جھگڑا چل رہا ہے، میں جاؤں اور اس جھگڑے کو ختم کروں؟ یا رسول خدا کو بھی پتہ نہیں تھا کہ علی ہی اس جنگ کو ختم کرے گا، تو 39 دن کیوں لگائے؟ گل آئے ہو؟ پھر 39 دن کیوں لگے جب رسول خدا کو بھی معلوم ہے، علی کو بھی معلوم ہے؟ پھر 39 دن کیوں لگے؟ کہا اس لیے لگے کہ رسول خدا 39 دن تک ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے یہی کہتا رہا، جو تم مانے سمجھے ہو وہ ایاک نعبد کی نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی معنی ہی ہے علی سے مدد مانگنا۔ جی جکا دنیا سمجھے تھی تو ایسا اللہ کا پہ مدد گھروں، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ سے مدد ہے ہی نہیں۔ اللہ جب مصطفیٰ کی مدد نہیں کر رہا تو ملے کی مدد کیسے کرے گا؟ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا مصطفیٰ کو کہنا پڑا ناد علین، اس کی سادہ معنی ہوگی یا علی مدد کے لیے آئیں، یہی ہوگی نا، ناد علین مظہر لجا، اس پہ نہیں چھڑ رہے، یا علی مدد کے لیے آئیں۔ اب قاضی نے کہا یاد رکھیں جہانگیر بادشاہ، جو مصطفیٰ کہے اسے شریعت کہتے ہیں، جو کرے اسے سیرت کہتے ہیں۔ گل ہے، جو مصطفیٰ کرے اسے سیرت کہتے ہیں، جو کہے اسے شریعت کہتے ہیں۔ مصطفیٰ میدان میں کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا یا ناد علین، یا علی مدد، یا علی مدد شریعت ہے، بدعت نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اس طرح علماء نے ثابت کیا کہ یا علی مدد ہم ایسے ہی نہیں کہتے۔ میں بھی کہتا ہوں نا کہ ہم جو نعرہ لگاتے ہیں نعرہ حیدری، وہ بلا وجہ نہیں لگاتے، اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے بھی ایک دلائل ہیں، برہان ہے، دلیل ہے کہ ہم نعرہ حیدری کیوں لگاتے ہیں، یا علی مدد کیوں کہتے ہیں، دنیا کو شرک نظر آیا کیوں یا علی مدد میں۔ اب آخری وائنڈ اپ ہو رہا ہے قاضی کا، میرا نہیں۔ قاضی نے کہا بادشاہ سلامت یاد رکھیں، یہ ناد علی ظہور ہوئی ہے خیبر اور احد میں، ناد علی کا ظہور ہوا ہے خیبر اور احد میں، وجود تو نہ جانے کب کا تھا، ناد علی کا وجود تو نہ جانے کب کا تھا، ظہور جنگوں میں ہوا۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے مولویوں کو یاد دلاؤں، جب دعوت ذل عشیرہ چلی تو رسول خدا نے کیا کہا دعوت کھلا کے؟ میں اللہ کی طرف سے رسول آیا ہوں، رسول بن کے آیا ہوں، صاحب شریعت ہوں، شریعت لے کے آیا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ جب محمد پہلا اعلان اور پہلے اعلان میں محمد کہہ رہا تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ جب اللہ کا رسول بن کے آیا ہے تو مصطفیٰ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا میرا اللہ مددگار ہے۔ ملا تو کہتا ہے میرا اللہ مددگار ہے، مصطفیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ علی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں مدد کروں گا۔ سرکار نے کہا یا علی آپ بیٹھ جائیں۔ پھر اعلان کیا تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ پھر علی اٹھا، پھر رسول خدا نے بٹھا دیا۔ پھر تیسری بار اعلان کیا، جب تیسری بار علی اٹھا تو رسول خدا نے کہا یا علی کوئی اور نہیں اٹھا؟ کوئی اور نہیں اٹھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ کوئی نہیں اٹھا۔ اب مصطفیٰ نے کہا یا علی انت خلیفتی، انت وسی، انت اخی، انت خلیفتی من بعدی۔ یہ کہہ کے نور اللہ شوستری نے کہا خلافت کا اعلان تو ذی العشیرہ میں ہو گیا تھا،
محمد تو خلافت بانٹ رہا تھا، وہ کہاں گئے تھے جو خلافت کے شوقین تھے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اور چہرے پہ اضملال۔ جناب ابو طالب نے پوچھا شہزادہ کیا خیر ہے؟ کہا چاچا مکے کے بچے مجھ پہ پتھر پھینکتے ہیں، مجھ پہ خار پھینکتے ہیں، کانٹے پھینکتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ایذا رسانی کرتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے اس نے کہا، جناب رسول خدا نے کہا مکے کے بچے، تو ہمارے عالم نے کہا ابو طالب نے اپنا بچہ بھیج دیا۔ کہا وہ جو نکال کے کافروں کے بچوں کو لگاتا رہا، کسی کا ہاتھ گیا، کسی کا پاؤں گیا، کسی کی ٹانگ گئی، کسی کا سر پھوٹا، یہ کہہ کے کہا کون سی گٹھلی ہوتی ہے ایسی جس سے ہاتھ چلا جائے ٹانگ چلی جائے؟ کہا ابھی نہیں سمجھے، وہ جو ابابیل تھے چھوٹی سی کنکری لائے تو ہاتھی مر سکتا ہے، یہ تو ید اللہ کے ہاتھ میں گٹھلی تھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ انہی کی مثال ان کے گلے میں پڑ گئی۔ جی تو مدد تو جناب ابو طالب نے بھی کی ہے، مدد تو علی نے بھی کی ہے، مدد تو خدیجہ نے بھی کی ہے۔ جناب خدیجہ کے پاس بھی تو آیا نا رسول خدا، بی بی اسلام کے لیے مدد چاہیے۔ کہا یا رسول اللہ میری جان بھی قربان، کیا چاہیے؟ کہا آپ کی دولت چاہیے۔ کہا ساری۔ کرنا کیا ہے؟ کہا آپ ہی اعلان کریں۔ بی بی نے اعلان کیا جس پر میرا قرضہ ہے میں سارا قرضہ معاف کرتی ہوں، کلمہ پڑھتے جائیں، قرضہ معاف کرواتے جائیں۔ یہ تاریخ نے بھرپور صفحات بھرے ہیں، نہ جانے کتنے صفحات بھرے پڑھے کہ فلاں نے بھی کلمہ پڑھا تھا، فلاں نے بھی کلمہ پڑھا، فلاں نے بھی کلمہ پڑھا۔ کیوں پڑھا؟ قرضی تھے۔ گل ہے بابا، قرض دار تھے، خدیجہ کے قرضی تھے، اپنا قرض معاف کرانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ ہم آج تک یہی تو کہتے ہیں جو قرض معاف کر کے صحابی بنے وہ اور ہے، جو محمد کی محبت میں آئے صحابی بنے وہ اور ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مدد تو انہوں نے کی ہے تین نے، یا جناب خدیجہ نے، یا جناب ابو طالب نے، یا جناب علی نے۔ جناب علی نے ہی کی ہے۔ تو وہ جو آ رہا تھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس الحمد کا نام کیا ہے؟ دوسرا نام ایک مشہور اور بھی نام ہے نا، سبا مسانی۔ یہ سبا مسانی کا معنی کیا ہے؟ یعنی یہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ نازل ہوئی ہے، 7 مرتبہ نازل ہوئی ہے، 7 مرتبہ نازل ہوئی ہے سورہ فاتحہ۔ جب پہلی مرتبہ نازل ہوئی، جب رسول خدا نے تلاوت کی ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کون؟ کہا علی۔ پھر جب دوسری بار اتری، کہا یا رسول اللہ اب بتائیں یہ صراط مستقیم کون؟ کہا علی۔ جب تیسری بار اتری، کہا اب بتائیے یہ صراط مستقیم، کہا علی۔ آسرو ہو کہ من کہنی علی نہ ہو جی اسامہ کو نالو اچے، چوتھے دفعے با علی، پنجے دفعے با علی، چھہے دفعے با علی۔ ہانے آسرو تھے کہ روز روز علی۔ اللہ کرے ہانے جنہیں آیت لے یا سورہ لہے تا اسامہ کہیں جو نالو اچے۔ بابا یہ بھی پرانی عادت آئے، وہ مکتہ واری گال وسیری تکا نا بھئی، مکتہ میں آئے نا الیوم اکملت لکم دینکم، ولایت علی دی آیت ہے، ولایت علی دی بیب آیت ہے نا، انما ولیکم اللہ والرسول ہو والذین آمنوا الذین۔ جب یہ آیت اتری تھی نا تو وہ عرب تھے، اساں سیدھی توا کو نا جو نہ سمجھو قرآن میں ماشاءاللہ خیر سا پڑھی چمیڑی رکھے چھجو، وہ عرب ہو رہے تھے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ انما ولیکم تمہارا اللہ ولی، والرسول ہو تمہارا رسول ولی، دونوں واحد کے صیغے۔ والذین آمنوا الذین، اور وہ جو
وہ جو یعنی جمع کا صیغہ، علی تو ہے اکیلا، جمع عربی میں ہوتے ہیں کم از کم 3، تو 2 کو آسرا ہو گیا. جی یہ تاریخی حقیقت ہے، 2 کو آسرا ہو گیا. آج نہیں تو کل ہمارا نام آئے گا. فقیر کرائے پہ لے آئے، کرائے پہ سائل لے آئے، کہا آپ دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، ہم جب نماز پڑھیں تو صدا دینا. ویسے ہی جیسے علی نماز پڑھ رہا تھا اور علی نے صدا، سائل نے صدا دی، گلائیو تو علی نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا. یہ واقعہ بھی کمال واقعہ ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے کائنات کا جو بھی بندہ ہے جب نماز پڑھتا ہے تو ہر جتنا بھی خشوع خضوع والا ہو وہ یہی سمجھتا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اگر خشوع خضوع ہوگا بھی اساکے تو کون ہے کو اسی تو نماز پڑھندا ہے تو یہ ہوندو ہے کریلا وٹھی چاں گھر، بھنڈی وٹھی چاں، وانگڑ وٹھی چاں، انب وٹھی چاں، ختم نہ تھی وجن جلدی جلدی وجا. یہی ہے نا گل آیو. جو خشوع خضوع والا کوئی عالم ہوگا، کوئی عارف ہوگا تو اس کے بھی ذہن میں یہی بات آئے گی کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. بابا گل آیو. یہی ہوگی نا جو سب سے بڑا خشوع خضوع والا ہوگا وہ بھی جب نماز پڑھے گا یہی سوچے گا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. ہمارے کسی عارف نے کہا لیکن کمال ہے ان 14 کا، جب نماز پڑھتے ہیں لگتا ایسا ہے جیسے یہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو سوچتا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب یہ 14 پڑھتے تو لگتا ہے یہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہی دلیل دی آگے چل کر کہا دنیا بھول گئی وہ تیر والی بات. حالانکہ تیر والی گال کیا ہوں تھوڑو پانچ ذاتی طور تے کنٹراورشل وٹھندو ہے مگر ہتے دلیل جلا تو رکھے سکتے تھو نا. کہا بھول گئے وہ تیر والی بات. جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علی کو تیر لگا ہے، ہم کھینچنا چاہ رہے ہیں، علی کو تکلیف ہوتی ہے. رسول خدا نے کہا انتظار کرو، جب علی نماز میں چلے جائیں کھینچ لینا. جب نماز ختم ہوئی یا علی آپ کو کوئی احساس ہوا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. کہا ذرا اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں. دیکھا تیر نکلا ہوتا. کہا کب نکلا؟ کہا تب نکلا جب آپ نماز میں تھے، کیونکہ علی نماز پڑھے سے رہا تھا کہ اللہ علی کو دیکھ رہا تھا، علی اللہ کو دیکھ رہا تھا. نہ جانے کب تیر نکل گیا. اسی کی دلیل میں یہ آیت بنی کہ جب علی نماز پڑھ رہا تھا اور سائل مسجد کے اندر آیا، سائل نے کہا تم میں کون ہے جو مجھے زکوٰۃ دے؟ کسی نے نہیں دی، علی نے بھی نہیں دی، علی نے بھی نہیں دی. جب سائل مایوس ہو کے باہر جانے لگا اب رابطہ کیا اللہ سے، یا اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تیرے گھر سے مایوس جا رہا ہوں. جیسے ہی سائل نے کہا یا اللہ تو گواہ رہنا، تیرے گھر سے مایوس جا رہا ہوں، فوراً علی نے اشارہ کیا. کیوں اشارہ کیا؟ کہا علی یہاں نہیں تھا، علی تو وہاں تھا. سائل نے اسے صدا دی، علی نے سن لی. کہا اشارے سے لے لو انگوٹھی. وہ دوسرے دن کرائے پہ لائے سائل. کہا کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، والذین آمنوا الذین، ان میں 2 تو ہم بھی ہوں گے. اور مجھے خبر ہے کونے کیراب ہے، کرائے تے وٹھی آیا. اسی منڈریوں پایوں تھا تو صدا دی جا، اسی ہی کندا سی کھڑی ون جا. آئے تے میں سانجو نالو فٹ تھی ویندو. نماز تھی، سائل صدا دینی پری پلاننگ تحت. ہن نے ہتھ ہی کیو، سائل منڈری کھڑی ویو، منڈری بوئی آیت پکان آئی. بے ڈی بیو سائل کھڑی آیا، ٹے ڈی ٹریوں سائل کھڑی آیا. رسول خدا علی جو نالو تایو، اساں جو نالو چھوکو نہ آیو. سورہ فاتحہ میں بھی 6 دفعہ علی جو نالو آیا ہے، ہتے بھی علی جو نالو آیا ہے. چھو مصطفیٰ نے کہا میں نہیں علی کا نام ڈالتا، وہی ڈالتا ہے علی کا نام. جب تم علی جیسے بن جاؤ گے تمہارا نام بھی آتا. 7ویں بار جب سورہ اتری
سبا مثانی پورا ہو رہا ہے. اب کہا یا رسول اب تو ہم ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم. رسول خدا نے کہا اب بھی ہے علی بن ابی طالب صراط مستقیم. 14 کے 14 ہے صراط مستقیم. یہ 7 بار سورہ فاتحہ اتری ہی اس لیے ہے کہ سبا مثانی یعنی ریپیٹ کرو. سبا یعنی 7, مثانی یعنی ریپیٹیشن. 7 کو ریپیٹ کرو تو کتنے بنیں گے؟ 14. اور آپ کن کو مانتے ہو؟ 14 کو. جب 14 کو مانتے ہو تو 14 ہی ہے صراط مستقیم. 14 ہی ہے صراط مستقیم. اور یہی گھر ہے جس نے توحید بچایا. خدا کی قسم ناد علی, علی کا فضل نہیں, توحید بچانے کا شاخسانہ ہے. ناد علی توحید بچا رہی ہے, توحید بگاڑ نہیں رہی. توحید بچا رہی. کیوں بچا رہی ہے؟ کیسے بچا رہی؟ کیونکہ اللہ منوا رہا ہے کہ ان کو میں نے بنایا ہی ایسا ہے کہ جو میری طرف سے مخلوق کے مددگار ہیں. اسی لیے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اسی صراط مستقیم کا آج سفر قریب ہو رہا ہے کربلا کی طرف. حسین کل کربلا پہنچیں گے. حسین بھی ذات میں صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ جب بندہ صراط مستقیم پہ آ جاتا ہے تو نجات یافتہ بن جاتا ہے. یہی ہے نا بات بابا. صراط مستقیم کا مطلب ہی ہے یہ ہے نا کہ جو بندہ صراط مستقیم پہ آ جائے وہی نجات یافتہ ہو جاتا ہے. خدا کی قسم حسین نہ جانے کس انداز میں صراط مستقیم تھا. ابھی 2 منزلیں دور ہے آج سے, کربلا سے 2 منزلیں دور ہے حسین. جنگلوں کا راستہ, جنگلوں کا راستہ, یعنی کوئی شناسا نہ ملے کیونکہ حرم جا رہا ہے. علی اور مصطفیٰ کی بیٹیاں حسین کے ساتھ ہیں. نامانوس راستے اختیار کرتا ہوا حسین جا رہا تھا. اچانک حسین رکا, کہا علی اکبر جنگل سے باہر جائیں. میدان میں کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں, ان میں ایک زرد رنگ کا خیمہ ہے بیچ میں. اس خیمے میں ایک شخص بیٹھا ہے, جا کر میری طرف سے تو اسے دعوت دے. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم, یہ ہے حسین صراط مستقیم. اور وہ خیمے کن کے تھے؟ وہ عبداللہ ڈاکو کے, عبداللہ ڈاکو کے خیمے تھے. سارے عبداللہ کے ڈاکو چاروں طرف اس کے خیمے لگے ہوئے تھے. بیچ میں زرد رنگ کا بہت بڑا خیمہ عبداللہ ڈاکو کا لگا ہوا تھا. عبداللہ ڈاکو خیمے میں بیٹھا ہوا تھا, کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, باقی ڈاکو سامنے بیٹھے تھے. عبداللہ ننگی تلوار لہرا رہا تھا, تلوار کو دے کے کہہ لگا رہا تھا, تلوار کو بوسے دے رہا تھا. اور کیا کہہ رہا تھا؟ اسی تلوار سے میں نے دنیا جیتی ہے, اسی تلوار سے میں جنت جیتوں گا. اسی تلوار سے میں نے دنیا جیتی ہے, اسی تلوار سے میں جنت جیتوں گا. کوئی ڈاکو اٹھا, کہا عبداللہ خدا کا خوف کر, جنت پاک و پاکیزہ مقام ہے. تو نے جس انداز میں دنیا جیتی ہے نا وہ تو ظلم اور بربد کے حوالے سے ہے. کیا تو ظلم کر کے جنت جیتے گا؟ کہا نہیں, یہ تو وقت بتائے گا کہ میں جنت کیسے جیتوں گا, لیکن یہ یاد رکھ اسی تلوار سے میں جنت جیتوں گا. ابھی عبداللہ یہ باتیں کر رہا تھا کہ عبداللہ کا نوکر دوڑتا ہوا, کہا عبداللہ کوئی مسافر گھوڑے پہ آ رہا ہے, نقاب پہنی ہوئی ہے, کہہ رہا ہے میں عبداللہ سے ملوں گا. کہا ایسا کون ہے اس جنگل بیابان میں جو مجھ سے ملنا چاہ رہا ہے, میرا نام بھی جانتا ہے. کہا بلاؤ. اندر بلایا گیا, دیکھا ایک شہزادہ ہے, نقاب پہنا ہوا ہے. آیا اندر اور کہا چاچا عبداللہ میرا سلام. کہا عبداللہ ڈاکو
کہا علی اکبر کہے چاچا عبداللہ، آ کر کہا چاچا عبداللہ میرا سلام۔ نہ جانے الفاظوں میں کیا تاثیر تھا، عبداللہ اپنی جگہ سے اٹھا، اٹھ کر کہا شہزادے پہلے آپ اپنا تعارف کراؤ، آپ مجھے چاچا کہہ رہے ہو، تعارف تو کراؤ آپ ہو کون، اور یہ نقاب تو ہٹاؤ۔ بس جیسے کہا نا عبداللہ نے نقاب ہٹاؤ، علی اکبر نے نقاب ہٹائی اور کہا میں حسین کا بیٹا علی اکبر ہوں، محمد کے نواسے حسین کا بیٹا علی اکبر ہوں۔ جیسے ہی کہا نا میں محمد کے نواسے حسین کا علی اکبر ہوں، عبداللہ کے جسم میں لرزہ طاری ہوا۔ کہا علی اکبر آپ اور اس جنگل میں اس بیابان میں خیر تو ہے؟ کہا میں اکیلا نہیں، میرے بابا نے آپ کو سلام کہے ہیں، کہا ہے چاچا عبداللہ کو جا کے میری طرف سے سلام کے اور کہنا عبداللہ آج وقت ہے، میں کربلا جا رہا ہوں، اگر نصرت کر سکو تو آ جاؤ۔ جیسے علی اکبر نے پیغام دیا نا اگر نصرت کر سکو تو آ جاؤ، عبداللہ نے کہا حسین شہزادے آپ کا بابا حسین ہے کہاں؟ کہا میرے بابا کے ساتھ میری پھوپھیاں بھی ہیں، علی کی بیٹیاں بھی ہیں، محمد کی بیٹیاں بھی ہیں۔ بس عبداللہ نے جیسے ہی سنا نا روتا ہوا اپنے خیمے میں گیا، ذاتی خیمے میں گیا۔ جب جیسے ہی اندر گئے نا بی بی زوجہ بیٹھی تھی، زوجہ نے کہا عبداللہ خیر تو ہے؟ میں نے ساری زندگی تجھ سے تیرے ساتھ گزاری ہے، تجھے کبھی روتا ہوا نہیں دیکھا، یہ کیا عالم ہے کہ آج تیرے جیسا بہادر رو رہا ہے؟ عبداللہ نے کہا مقام ہی ایسا ہے، عالم ہی ایسا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حسین محمد کا نواسا جنگلوں میں علی و بطول کی بیٹیاں لا کے کربلا، اور مجھے پیغام بھیجا ہے کہ کیا تو میری مدد کرے گا؟ زوجہ نے کہا پھر تو نے کیا سوچا؟ کہا ہاں میں مدد کے لیے جا رہا ہوں، تو جا واپس، میں حسین کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ جیسے عبداللہ مڑا دامن کھینچ کے کہا عبداللہ تجھے حیا نہیں آتی؟ جب ظلم اور بربریت کے لیے اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا، آج جب جنت کی طرف جا رہا ہے تو اکیلا؟ میں بھی تیرے ساتھ چلوں گی۔ عبداللہ روتا ہوا باہر آیا، شہزادے کو کہا شہزادہ اپنے بابا کو میرے سلام کہنا عبداللہ کہہ رہا ہے میں اپنے ساتھیوں سمیت اپنے گھر والوں سمیت آ رہا ہوں، لیکن مولا آپ کے ساتھ حرم ہے، آپ کے ساتھ تطہیر کی ملکہیں ہیں، میں آپ کے قافلے کے ساتھ آ نہیں سکتا، میں اتنا گناہگار ہوں، مولا میں ایک منزل دور سے آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا، میں آپ کے پیچھے پیچھے آؤں گا۔ علی اکبر واپس آیا، ادھر عبداللہ نے بھی قافلہ بنایا، مولا کربلا پہنچے، کل 2 محرم کو مولا کربلا پہنچیں گے، ایک دن بعد عبداللہ پہنچے گا۔ مولا میدان کربلا میں کرسی سجا کے بیٹھا ہوگا، مولا کے اصحاب 72 اصحاب اور بنی ہاشم کے شہزادے بیٹھے ہوں گے کہ اچانک اطلاع آئے گی عبداللہ آیا ہے، مولا اجازت طلب کر رہا ہے، مولا اجازت دیں گے، عبداللہ آئے گا، اللہ جانے عبداللہ آ کی کیا علم پھیلائے گا۔ عبداللہ آ کر کہے گا مولا میرا آپ پہ بھی سلام، آپ کے صحابہ پہ بھی سلام سوائے عباس کے۔ عجیب سلام کرے گا عبداللہ، کہے گا مولا میرا آپ پہ سلام، آپ کے سارے صحابہ پہ سلام سوائے عباس کے۔ جیسے عبداللہ کہے گا نا سوائے عباس کے جسم میں جھرجھری اٹھے گی، عباس اٹھ کے عبداللہ کے سامنے آئے گا، کولے پہ ہاتھ رکھ کے کاندھوں پہ کہے گا بھیا عبداللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہے؟ شان ہلا کے عبداللہ کے عباس جیسا، شان ہلا کے عبداللہ کو کہے گا عبداللہ بھیا کیا تم مجھ سے ناراض ہے؟ مجھے سلام نہیں کر رہا۔ کہا عباس کیسے سلام کروں؟ میں ناراض تو نہیں، شکوہ ضرور ہے۔ کہا کیسی شکوہ؟ کہا جب حسین مدینہ چھوڑ رہا تھا
اللہ لعنت اللہ. شہزاد بچھائی ہے رضوی خاندان میں.